اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی. بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے. اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے اپنی دیجیے. دیکھیں جی، علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی؟ منع ہے، منع ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے. جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ شہزاد بھائی آپ ہی کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجمعوں میں، جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آ جائے سائڈ والے کمرے میں. تقریر کرتے ہیں عوام الناس میں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ. تو بال کی کھال اتارنا، یہ جو قرآن کی انہوں نے آیت پیش کی ہے نا سورۃ المائدہ کی، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کی ہے، اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی آپ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کر سکتے ہیں جی، کہ جب آپ کو سوالات کے جوابات ہی نہ آتے ہوں تو پھر آپ کہیں گے اچھا ایک طرف آپ ہی ہمیں کہانی کرا رہے ہوتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ نہیں پوچھنا گستاخی ہے. دیکھیں کہانی کتنی زبردست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جو ہمارے عالم صاحب کے فرقے کے خلاف ہو یا ہمارے فرقے کے خلاف ہو یا اس کا جواب دینے سے وہ کافر ہو جائیں، آری آ جائیں. تو اس کا پھر یہ بہتر یہ طریقہ پیچی کھود دو کہ جی سوال کرنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے. علماء آپ دیکھیں گے ابھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں نا، الٹیمیٹلی جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ کراس کوشچننگ کرنا شروع کریں نا، تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں آپ کو تمیز ہی نہیں علماء سے بات کرنے کی. یہ تو آپ کہیں بھی جملہ بول سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہاں لوگ کس بدتمیزی کے لیول پہ اتر کے مجھ سے بات کرتے ہیں. کوئی بندہ ثابت کرے میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا. کیوں کہے؟ جو علم کی دنیا کے شاہ سوار ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے انداز بیان کے اوپر، اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر، اس کے بولنے کے سٹائل پہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ صرف علم کی بات کو فالو کرتے ہیں. اور جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑی معقول بات کی ہے، یار مجھے تو نہیں یہ پتا تھی. میں نے آپ کو رمضان بھائی کا، رمضان کا ہی مہینہ ہے، رمضان بھائی کا واقعہ کئی بار سنایا ہے. وہ ایک حنفیوں کی مسجد میں چلے گئے، بریلوی یا دیوبندی کسی، تو انہوں نے عصر کی نماز، وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے پیچھے ادا کی، تو وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وہ کہتے ہیں بائی چانس میری نظر پڑی کہ وہ امام صاحب نے اپنے پاس مصلح کے ساتھ ایک ڈیسک رکھا ہے، اس پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے میں نے ان سے ادب سے سوال کیا کہ سر ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا، یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑی ہوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا کوئی چھکا مار سکتا ہے؟ یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ جو ادھر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں نا، وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سر مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑے گی. میں کہوں گا بتاؤ ذرا کون سی چیز نہیں لکھی ہوئی. ہمیں تو آج تک لوگوں نے یہی گلا کیا کہ آپ یہ کوئی بتا رہے، یہ بتانا بند کرے. لکھا ہوا ہے لیکن نہ بتائے، پلیز نہ بتائے. یہ تو لوگ کہتے ہیں. علماء بھی یعنی گزارشات بھیج رہے ہوتے ہیں، عوام الناس بھی ہاتھ جوڑ کے کہ نہ بتائیں نہ بتائیں. یہ دیکھ لیں سچائی، جہاں سچائی ہے وہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لکھا ہوا ہے مانتے ہیں، نہ بتایا کرو. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہ بتاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں؟ ان کو بتائیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف ہیں، تو یہ پھر وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو بتایا نا کہ یہ مسلم شریف میں جو طریقہ لکھا ہے وہ اس کے مطابق نہیں جو آپ نے نماز پڑھائی ہے. وہ کہتا ہے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا، کہتا ہے دیکھو اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بال کی کھال نہ اتارے. وہ کون سی بال کی کھال اتارنا ہے جس سے ممانعت کی گئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اوورآل ڈاکٹرائن کلیئر کریں. اور یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے لیے خاص تھی. اس کا ایک پہلو تو ظاہر قیامت تک کے لیے کہ آپ کو صرف کچھ چیزیں جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے اس میں تو بال کی کھال نہیں اتاریں گے. جیسے مسئلہ تقدیر کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ سورۃ الانبیاء میں فرما دیا
لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ اب یہاں تو ہم اللہ کو نہیں پوچھیں گے، یعنی میں اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ دن رات میں 5 نمازیں کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، رمضان کے 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں، 1 ہفتے کے روزے کیوں نہیں ہیں، غسل جنابت کیوں رکھا ہوا ہے، اور نماز کے لیے وضو کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ اس کی جتنے مرضی سائنٹیفک کہانیاں بنا کے، وہ تو مولوی میں ان سے بہتر پیش کر سکتا ہوں، میں ان کہانیوں میں نہیں پڑھتا۔ شریعت اللہ کی طرف سے اس کو اس طرح منو ان ماننا ہوتا ہے۔ آپ لاکھ دلائل پیش کریں گے، میں اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دے دوں گا۔ اس لیے وہ چیزیں غلط ہیں جو علماء نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے لاجکس پیش کرنے کا۔ اللہ تمہارا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ول آف گاڈ ہے۔ آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذریعہ ماں کو کیوں بنایا، باپ کو کیوں نہیں بنایا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی، ول آف گاڈ۔ تو ان باتوں میں آپ نے نیٹی گریٹی اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی۔ باقی جو شریعت کے مسائل ہیں وہ تو پوچھنے ہیں سر، ایک ایک چیز پوچھنی ہے۔ ہم بال کی کھال یہاں اتارتے ہیں نا، تبھی تو لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے، ورنہ تو لوگوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، جو جدھر لگا ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا تھا۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101۔ اس کا تو کنٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے متعلق کہ جو تم پر اگر کھول کر بیان کر دی جائیں تو تمہیں بڑی بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اس کے باوجود اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے رہو گے اس دوران جبکہ قرآن کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ آج ہو رہا ہے قرآن کا نزول، تو اس آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ اگر یہ سوال تم اس وقت کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو پھر تمہیں بتا دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے خود ہی ان سے درگزر کیا ہوا ہے، ان معاملات کو صرف نظر کیا ہوا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، اس طرح کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے کیے۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر صبح انہوں نے اس حال میں کی کہ وہ کفر پہ مر گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے ان سے کوئی سوال ایسا نہیں کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں جو تمہیں ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ آگے پوچھا کرتے تھے مذاق کے طور پہ، کسی کی اونٹنی گھوم گئی ہے نا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے، آپ بتائیں میری اونٹنی اس وقت کدھر ہے؟ پیغمبر اس لیے دنیا میں کیا آتا ہے؟ پیغمبر تو ہدایت کا امام ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی آتا ہے کہ کچھ لوگ آتے اور سوال کرتے، یا رسول اللہ میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہی فلاں ہے، یعنی میں نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہوں، میں کنٹرول الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو بتائیں میرا باپ کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تمہیں برے لگیں گے۔ اگر واقعی وہ اس طرح کا ہوا اور بتا دیا گیا تو پھر یہ کہیں گے نبی نے ہمارا پردہ ہی نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا پردہ ہی نہیں رکھا، تو تم ایسے سوال مت کیا کرو۔ تو ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی لمبی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ گئے، وہ جو ہمارے بریلوی حضرات وہ علم الغیب پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے پہ یوں اعتراضات ہوئے تو نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، آپ علیہ السلام فرمائے جب تک میں اس ممبر پہ موجود ہوں مجھ سے جو کچھ تم پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، جب تک ممبر پہ موجود ہوں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کی غیبی تائید تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے چیز بتا دی کہ آپ ممبر پہ چڑھ دیں، سوال ان کو کرنے دیں، جواب میں دوں گا، ورنہ تو کئی سوال قرآن میں ہیں نبی علیہ السلام سے کیے گئے آپ نے جواب نہیں دیے۔ سورۃ الکہف میں جو قصہ موسیٰ اور خضر کے بارے میں سوال ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کتنے دن تک آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے،
وہی نازل نہیں ہوئی ہے. سورہ یوسف کے تو سٹارٹ میں آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے ایک اچھا بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں. آپ اور آپ کی قوم بے خبر تھی اس قرآن کے نزول سے پہلے. آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ مصر پہنچ گئے، حالانکہ وہ سرزمین شام کے رہنے والے تھے. تو آگے پورا واقعہ بتایا کہ بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، بکتے بکاتے وہاں تک پہنچ گئے. یہ وہاں تو کیٹاگوریکل یہ بات کی جا رہی ہے. یعنی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور جتنی دیتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور جب نہیں دیتا نہیں پتہ ہوتی.